السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسا کہ آپ مجھے اور میرے ناول کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، تو اگر اتنا زیادہ دیکھیں آپ سپورٹ کر رہے ہیں، مجھے پسند کر رہے ہیں، تو پلیز میرے چینل کو شیئر بھی کریں اور میرے 1K سبسکرائبر پورے کریں۔ میں دیکھیے آپ کے لیے بہت محنت سے دل سے یہ ایپیسوڈ لکھتی ہوں، پھر آپ آگے شیئر نہ کریں تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ تو کائنڈلی اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ آپ اگر اس کو ریڈ کر رہے ہیں تو اسے شیئر بھی کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو چلیں میں اب نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتی ہوں، اسیر عشق بائی منتہا چوہان، ایپیسوڈ 28 پارٹ 2 ابھی میں پڑھنے لگی ہوں۔ آپ سنیے اور انجوائے کیجیے۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ شاذل اس کی بات پہ چنبے سے اسے دیکھتا اس کی جانب مڑا۔ وہی جو سنا، اگر وہ فائل تمہیں مل جائے تو کیا کرو گے؟ حیا نے آرام سے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے بھویں اچکاتے پوچھا۔ وہ فائل دانیال جلا چکا ہے، شاذل اپنے خیالوں میں بولا، لیکن پھر اس کے دماغ میں ایک کلک ہوا کہ سامنے بیٹھی لڑکی ایک جرنلسٹ ہے اور ضرور کچھ نہ کچھ کیا ہوگا۔ شاذل نے گہرا سانس خارج کرتے اسے دیکھا۔ وہ فائل تمہارے پاس ہے؟ شاذل یقین بھرے لہجے میں بولا، جبکہ حیا مسکراتے ہوئے اٹھی اور اس کے پاس آئی۔ وہ فائل تمہیں میں دوں گی، لیکن تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ سینے پہ بازو باندھے بہت ادا سے کہا۔ شاذل نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ کیسی بات؟ اس کیس میں تم مجھے اپنے ساتھ رکھو گے؟ اس تاشا کو پولیس کی تلاش ہے، تو ہمارے نیوز چینل کو بھی اس کی تلاش ہے۔ اس کے بارے میں ہم بہت کچھ نیوز پیپر میں شائع کر چکے ہیں اور نیوز چینل پہ بھی، لیکن وہ کہاں ہے؟ کہاں سے بیٹھ کے وہ سارا نیٹ ورک چلا رہا ہے؟ کیسے وہ سب کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، لیکن تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ جس دن اسے پکڑو گے اس دن مجھے بھی ساتھ رکھو گے۔ اس کے پکڑنے کی سب سے پہلے لائیو نیوز میں دینا چاہتی ہوں اپنے چینل پہ۔ اگر تم میری یہ بات مان جاؤ گے میں تمہیں فائل دے دوں گی، اور اگر نہ مانو تو اس کی بات بڑے تحمل سے سنتے شاذل نے ماتھے پہ بل ڈلے اسے دیکھتے کہا۔ حیا نے ایک آئی برو اچکاتے مسکرا کے اسے دیکھا۔ فائل نہیں چاہیے کیا؟ دھمکی بڑی کارگر تھی۔ دیکھو حیا، وہ ایک انتہائی خطرناک بندہ ہے اور میں نہیں چاہتا تم اس کیس میں الجھو۔ آگے کتنی مشکل سے تمہارا نام ہٹایا ہے، اور اب تم پھر؟ تم سے زیادہ خطرناک ہے کیا وہ؟ اس کے قریب ہوتے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے پوچھا، جبکہ یہ عمل وہ صرف چند پل ہی کر سکی۔ شاذل کی بولتی آنکھوں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں تمہیں اس کیس سے دور رہنے کا بول رہا ہوں اور تم
دیٹس دا فائنل. حیا نے اس کی بات چکی. شاذل نفی میں سر ہلاتے گہرا سانس خارج کر گیا. تم ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو اس فائل کی وجہ سے. شاذل نے دانت کچکچاتے کہا. فائل کی وجہ سے نہیں، ڈی ایس پی کی بیوی ہونے کی وجہ سے. دو بدو جواب دیتی. وہ اسے ایک آنکھ خنک کرتی. اس کے پاس سے گزرتی دراز کی جانب بڑھی، اسے کھولا اور فائل اس کے سامنے کی. یہ لو تمہاری فائل. حیا جذباتی ہے، نرم دل بھی ہے، لیکن بے وقوف نہیں ہے. آخری جملہ اس کے کان میں جھک کے سرگوشی کے سے انداز میں بولی تھی. وہ فائل تھماتا اسے دیکھنے لگا. فائل دیکھتے ہی اس کے چہرے پہ اب ایک پرسکون مسکان تھی جسے حیا نے دل سے محسوس کیا. شاذل داد دیتی نظروں سے حیا کو دیکھنے لگا اور فائل بند کرتا، اسے ایک طرف رکھتے، اس کے قریب آتے ہی اس کی کمر کے گرد باہیں حائل کی. حیا کا دل سہما. وہ پلٹ کے شاذل کو دیکھتی کہ شاذل نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف موڑا. حیا اس کے سینے سے لگی، اسے سہمی نظروں سے پلکیں چپکاتے دیکھتی. سیدھا شاذل کے دل میں اترتی جا رہی تھی. حیا کا دل سر پر دوڑنے لگا. اچانک ہی شاذل کے انداز بدل گئے تھے. وہ واپس اپنی پہلی ٹون میں آ گیا تھا. اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ ٹکائے وہ اپنی براؤن آنکھوں سے اس کنچی آنکھوں والے بلے کو دیکھ رہی تھی. میری جنگلی بلی، کیا خیال ہے؟ میرا بدلہ تو رہتا تھا وہ پورا نہ کیا جائے. وہ اس کے لو مائٹ پہ ٹونٹ مارتا بولا. شاذل، ایسا کچھ نہیں کرو گے تم. حیا گھبرائے ہوئے انداز میں خود کو چھڑاتے بولی. لیکن شاذل کی گرفت اتنی نرم نہ تھی کہ وہ خود کو چھڑا پاتی، بس جھٹپٹاتی ہی رہ گئی. اتنی آسانی سے شاذل اپنا بدلہ اور اپنا شکار نہیں چھوڑتا. اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ ڈالے، اس کا چہرہ خود سے قریب تر کیا کہ حیا کی سانس رکی. دونوں کے بیچ انچ بھر کا فاصلہ ہی رہ گیا جسے شاذل مٹانا چاہتا تھا. لیکن حیا کی آنکھوں میں ڈر دیکھ کے وہ مسکرایا. وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ڈر نہیں، محبت، چاہت، جنون، عشق دیکھنا چاہتا تھا. اور وہ ایسا کیوں چاہنے لگا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا. اس کے گلابی لبوں کا لرزنا شاذل کے دل پہ وار کر رہا تھا. بمشکل خود پہ قابو پاتے وہ اسے چھوڑتا پیچھے ہٹا. جاؤ، معاف کی تمہاری یہ گستاخی. اسے دھیرے سے چھوڑتے وہ انداز شان بے نیازی سے بولا. اس کے چھوڑتے ہی حیا نے گہرا سانس بھرا. لیکن پہلی اور آخری بار. آئندہ اگر تم نے کاٹا تو جنگلی بلی یاد رکھنا.
پورا حساب لوں گا تم سے۔ دھیرے سے اسے وارننگ دیتا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ حیا اپنی ناہموار سانسوں کو درست کرتی رخ موڑ گئی۔ جادوگر ہے پورا، ضرور اس کی آنکھوں میں کوئی جادو ہے جو سامنے والے کو اپنی تابع کر لیتا ہے۔ حیا دل ہی دل میں سوچتی شاذل کو کن اکھیوں سے دیکھ رہی تھی جس نے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا تھا کہ فائل اس کے پاس کہاں سے آئی۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 28 پارٹ 2 بائے منتہا چوہان۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ ولید کا لہجہ تیز ہوا۔ زیان کا تو سانس ہی اٹک گیا۔ دارم کا بھی یہی حال تھا۔ دونوں کے پسینے چھوٹے۔ وہ بھائی، کوئی کارنامہ نہیں، آپ کو پتہ تو ہے دارم کی عادت کا۔ زیان نے مسکراتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، جبکہ ولید کی تیز نظریں دونوں پہ تھی۔ لیکن اگر وہ نہیں بتانا چاہ رہا تھا تو ولید نے فورس نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ زیادہ دیر کوئی بھی بات زیان چھپا نہیں سکتا اس سے، اس لیے مطمئن تھا۔ یہ فائل ہے ایک پیشنٹ کی، اسے چیک کر لینا، میرے دوست کی بہن ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کوئی آپریٹ ہوا تھا اس کا، اس کے بعد سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے۔ کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروانے ہوں تو دیکھ لینا۔ ولید نے ایک فائل اسے تھماتے ہوئے کہا، جی بھائی، ڈونٹ وری۔ زیان نے فوراً سر تسلیم خم کیا۔ اصل میں اس پیشنٹ کے لیے تمہیں دوسرے شہر جانا پڑے گا۔ مطلب؟ زیان نے فائل کھولی۔ مطلب یہ کہ یہ لڑکی کراچی میں رہتی ہے اور چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا ہی نہیں رہی۔ نہ جانے کیسا ڈر ہے۔ میرے دوست کی ریکویسٹ ہے کہ تم اس کا علاج کرو وہیں کراچی جا کے۔ ولید نے اسے مزید انفارمیشن دی تو وہ لب بھینچ گیا۔ کراچی جانے کے خیال سے اس کے دماغ کے پردے پہ وہ چہرہ لہرایا جس نے اس کے اپنوں کا اعتبار بھی چھین لیا تھا۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو تو، کیونکہ پہلے میرا ارادہ سارا سے کہنے کا تھا، لیکن اس کی کنڈیشن سے واقف ہو تم، تو بہتر ہے کہ وہ نہ جائے، اس لیے تمہیں کہا۔ اگر تم… نہیں بھائی، کوئی ایشو نہیں، چلا جاؤں گا۔ زیان نے سنجیدگی سے بات کاٹتے جانے کی حامی بھر لی، جبکہ دارم معنی خیزی سے مسکرایا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 28 پارٹ 2 بائے منتہا چوہان۔ آغا جان، آپ کو نہیں لگتا آپ کو اب میرے رشتے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے؟ بلال راجپوت اپنے دادا جان فرحات علی راجپوت سے محو گفتگو تھا۔ ارے بیٹا، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا، ابھی آپ کی بیوی کے انتقال کو
جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور آپ دوسری شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا تھوڑا وقت گزرنے دیں؟ پھر کوئی آغا جان، مجھے وہ لڑکی اپنی دسترس میں چاہیے۔ بلال راجپوت غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ ارے بیٹا، غصہ کیوں ہوتے ہو؟ اچھا چلو بتاؤ، کون ہے وہ؟ کس کی بیٹی ہے؟ کوئی شجرا نسب؟ آغا جان نہ چاہتے ہوئے بھی نیم رضامندی دیتے پوچھنے لگے، جس پہ بلال راجپوت کے چہرے پہ ایک دلفریب مسکراہٹ سجی۔ ہاتھ میں پکڑا سگار لبوں سے لگایا۔ حیات پرویز خان، شہنواز خان کی بھتیجی، اس کے بھائی کی بیٹی۔ حیا کے مکمل تعارف پہ آغا جان بری طرح چونکے۔ ان کی آنکھوں کے پردے پہ کیا کچھ نہیں لہرایا، لیکن وہ اپنے خوف پہ قابو پا گئے۔ وہ سیاسی لیڈر شہنواز خان، وہ تو آپ کے مخالف میں ہے نا؟ انہوں نے تصدیق چاہی۔ بلال نے اس بات پہ سر ہلایا۔ اس کی بھتیجی کہاں سے آ گئی؟ اس کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تو بھائی کی بیٹی۔ وہ حیران تھے، بس الگ ہو گئے تھے۔ حیات کے ماں باپ پتہ کروایا ہے میں نے، لیکن اب وہ وصلہ سوائی ہو گئی ہے تو وہ خان مینشن میں آ گئی ہے۔ اب مجھے وہ یہاں چاہیے، راجپوت مینشن میں، میری شریک حیات کے روپ میں، بلال نے قطعی انداز میں کہا۔ لیکن شہنواز خان اور آپ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور دشمنی کے چلتے وہ ہمیں کیوں دینے لگے گا اپنی بھتیجی کا رشتہ؟ آغا جان ششوپنج میں مبتلا ہوئے، کیونکہ یہ دشمنی اب ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جب ان کے خاندان کی لڑکی بلال راجپوت کی ملکیت بنے گی تو سوچیں کس کا فائدہ ہے اور کس کا نقصان۔ لیکن ابھی یہ سب ان کے دماغ میں نہیں آنا چاہیے۔ ان کے لیے ہم دشمنی کو ختم کرنے کے لیے آپس میں رشتہ داری کریں گے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے ہماری دشمنی کا اینڈ ہو گیا ہے۔ لیکن دشمنی کا اینڈ کبھی ہوگا نہیں، بلال نے شاطرانہ انداز میں کہا، جبکہ اس کی باتیں آغا جان کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ اسیر عشق، ایپیسوڈ 28، پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ سارا ابھی فری ہو کے اپنی چیئر پہ آ کے بیٹھی ہی تھی کہ تانیہ غصے سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ اس وقت غصے کی شدت سے انتہائی لال ہوا تھا۔ اسے دیکھتے سارا کے ماتھے پہ انگنت بل پڑے۔ کیا بکواس کی ہے تم نے مومانی سے؟ وہ پھنکاری تھی۔ اپنا لہجہ درست رکھو تانیہ، یہ تمہارا گھر نہیں جہاں تم گلا پھاڑ کے بولو۔ یہ ہاسپٹل ہے، اسی لیے لحاظ کر رہی ہوں، ورنہ بالوں سے پکڑ کے
گھسیٹتی ہوئی یہاں سے لے جاتی۔ ابھی تم مجھے جانتی نہیں ورنہ۔ اچھا، کیا کرو گی؟ سارا نے ایک تلخ مسکراہٹ اسے دی۔ بدلے میں بھی مسکرائی۔ ہنس لو، ہنس لو، جتنا ہنسنا ہے ہنس لو، کیونکہ اب رونا ہی تمہارا مقدر ہے۔ وقت دور نہیں جب ولی تم سے اکتا جائے گا۔ اس کا دل تو ویسے بھی تم سے بھر گیا ہے، اب بہت جلد تم سے دور بھی ہو جائے گا، اور تب تانیہ ہی اس کے دکھ کا مداوع کرے گی۔ اسے اس کے اپنوں سے ملوائے گی جنہیں تم نے چھین لیا۔ تانیہ نے بہت کاری وار کیا تھا، سارا چاہ کے بھی ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔ ولید اچھے سے جانتے ہیں کون ان کا اپنا ہے اور کون پرایا، اور تم کس نسل کی ہو وہ بھی اچھے سے پہچانتے ہیں۔ سارا، تانیہ چلائی، آواز نیچے رکھو، اگر بہت زیادہ آگ لگی ہے نا تمہارے تن بدن میں تو اپنی والدہ سے کہو تمہاری شادی کروا دیں، تاکہ تم شادی شدہ مردوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو۔ اس کے قریب جا کے دھیمے لیکن انتہائی سخت لہجے میں کہتی وہ تانیہ کو سر سے پاؤں تک سلگا گئی۔ شادی بھی ہوگی اور سہاگ رات بھی مناؤں گی تمہارے شوہر کے ساتھ، جو تمہیں چھوڑ کے خود میرے پاس آئے گا، یاد رکھنا۔ تانیہ نے بھی پلٹ کے اس کے دل پہ وار کیا اور غصے سے بالوں کو جھٹکتی باہر نکل گئی۔ سارا اپنی گرتی صحت کی وجہ سے پہلے ہی پریشان تھی، اب تانیہ کی باتوں پہ وہ مزید اپسیٹ ہو گئی تھی۔ آنکھیں بند کیے چیئر کی پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے وہ اپنے آنسو ضبط کرنے لگی تھی، جو باوجود ضبط کے گالوں پہ بہہ نکلے تھے۔ ولید کیوں ایک غیر لڑکی کو اتنی چھوٹ دے دی کہ وہ آج یہاں تک پہنچ گئی۔ اس کی سب باتیں بتا رہی ہیں کہ ہمارے بیچ کی ہر بات سے وہ واقف ہے۔ وہ جس طرح مجھے دھمکا کے گئی ہے مجھے تو اب ڈر لگنے لگا۔ آپ کی دوری مجھے ڈرا رہی ہے۔ کیا واقعی میں نے آپ کے اپنوں کو آپ سے چھینا ہے؟ سارا آگے ہو کے بیٹھتی شدت سے آنسو بہانے لگی۔ اس کا دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ کیوں بولا اس نے کہ آپ اپنا دکھ شیئر کرتے ہو اس سے، جو اس نے یہ سب؟ سارا سوچتے سوچتے سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی جن وہ غلط فہمی میں پیدا ہونے والوں سوالوں کے جواب بھی خود ہی دینے لگتا ہے، پھر سب ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا۔ سارا بھی یہی کر رہی تھی۔ اسے غلط فہمیوں نے گھیرا،
بجائے وہ ولید سے بات کرتی، وہ خود ہی سوالوں جوابوں کے تانے بننے لگی تھی۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 28 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ ولید سے اجازت لیتا وہ دارم کے ساتھ ہی گھر سے نکلا تھا۔ دارم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ زیان، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو ہوا سو ہوا، لیکن اس معاملے کو آرام سے ہینڈل کرنا۔ یار، لڑکیوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں، ذرا سا سختی سے وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ دارم کی بات پہ زیان نے اسے گھورا۔ اب تک کتنی لڑکیوں کے دلوں کے حال جان سکے ہو؟ زیان نے اس کی جانب پلٹتے گھورتے ہوئے پوچھا۔ صرف ایک ہی، اپنی معصوم سی بیوی کا۔ پہلے پہل مجھے بھی لگا جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کی وہ بھی ذمہ دار ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس معصوم کے بارے میں جانا تو یار یہ جانا وہ بہت نازک دل کی ہے، بہت ہی زیادہ معصوم، اس کا تو کوئی قصور ہی نہ تھا۔ دارم، ہر لڑکی معصوم نہیں ہوتی، کچھ لڑکیوں کی معصومیت کے پیچھے ایسی مکاری اور شفقت چھپی ہوتی ہے کہ ہم چاہ کے بھی نہیں جان پاتے۔ زیان نے قرب سے کہا، تم ایک بار بات تو کر کے دیکھنا، کیا پتا کوئی مجبوری رہی ہو اس کے عمل کی۔ دارم نے ایک آخری بار اسے سمجھانا چاہا۔ میں کراچی اپنے پیشنٹ کی وجہ سے جا رہا ہوں، اس مکار لڑکی سے ملنے نہیں۔ بہت شوق ہے نا بابا کو اسے گھر رکھنے کا، تو رکھیں، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ زیان غصہ ضبط کرتے بولا اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ دارم اسے دیکھتا بس افسوس سے سر ہلاتا ہی رہ گیا۔ اپنی گاڑی کی جانب بڑھتا وہ ایک آخری بار اسے دیکھ رہا تھا جو گاڑی نکالتا روڈ پہ ڈال چکا تھا۔ بابا، آپ نے یہ کیا کیا؟ کب تک اپنوں کی بجائے غیروں کی سنتے رہیں گے؟ ان پہ بھروسہ کرتے رہیں گے؟ دارم کو دلی دکھ ہوا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 28 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ غیر معمولی خاموشی تھی۔ شاذل سب کو سلام کرتا ایک چیئر گھسیٹ کے بیٹھا۔ پرویز خان صبح صبح ہی جا چکے تھے، ان کی آج ایک ضروری میٹنگ تھی، جبکہ نیسا وہیں تھی، ناشتہ لگانے میں ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی۔ حیا اور شاذل کو آتا دیکھ کے وہ مسکرا کے ان کی جانب بڑھی۔ ماں سے پیار لیتے حیا بھی شاذل کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ عروہ بیگم کی ایک چپ تھی جو شاذل کو بری طرح کھلی اور ان کے بیٹھنے پہ اٹھ کے جانے لگی کہ شاذل نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا بات ہے ماما، کیا ہوا؟ عروہ بیگم کی آنکھوں میں
پھر سے پانی بڑھنے لگا۔ تم ناشتہ کرو، میری طبیعت ٹھیک نہیں، کمرے میں جا رہی ہوں، دھیمے لہجے میں کہتی وہ ہاتھ چھڑا کے آگے بڑھی کہ شاذل نے پھر سے روک لیا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ سب کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے استفسار کیا۔ سب کی خاموشی پہ شاذل نے واپس ماں کو دیکھا، جبکہ شہنواز خان صرف پہلو بدل کے رہ گئے۔ اچھا خاصا انہوں نے بیوی کو سمجھایا تھا، لیکن بہن کی محبت میں وہ پور ڈوبی ہوئی تھی، کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ یہ کیا بتائیں گے؟ میں بتاتی ہوں۔ نادیہ کے باہر آتے سیڑھیاں اترتے شہنواز خان کے ماتھے پہ ایک بار پھر سے بل پڑے۔ شاذل نے پلٹ کے انہیں دیکھا، جن کی آنکھیں انتہائی لال ہوئی تھی اور ابھی بھی روئی ہوئی لگ رہی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے آنی؟ شاذل ان کے لیے پریشان ہوا۔ جو کچھ میرے ساتھ اس گھر میں ہونے لگا ہے، اس کے بعد اب کچھ ٹھیک نہیں رہے گا۔ سخت نظروں سے پاس کھڑی نسا کو دیکھا، جنہوں نے فوراً سر جھٹکتے روح پھیرا۔ کیا ہوا؟ شاذل کو ماحول کی تلخی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ تمہاری بیوی، اس کی وجہ سے کل مجھ پہ لالا نے چلایا۔ نادیہ روتے ہوئے شہنواز خان کی شکایت لگا رہی تھی۔ اور صرف یہی نہیں، ہاں جی نے مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھایا۔ وہ شدت سے رو دی۔ شاذل نے سختی سے لب بھینچے۔ ہاتھ اٹھانے کی بات شاذل کے اعصاب پہ لگی۔ صرف ہاتھ اٹھایا تھا؟ میں اس کی جگہ ہوتا تو تھپڑ مار کے تمہارا منہ لال کر دیتا۔ شہنواز خان غصے سے اپنی جگہ سے اٹھتے پھنکارے تھے۔ بابا، شاذل نے خود پہ ضبط کیے انہیں پکارا۔ کب دیکھا تھا اس نے کسی مرد کو اپنے خاندان میں بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے؟ یہاں تک کہ اتنا کچھ ہو گیا، پرویز خان نے اپنی بیوی پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، تو کس ناطے انہوں نے اس کی آنی پہ ہاتھ اٹھایا؟ اس کا جواب تو وہ پرویز خان سے ہی لینے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن باپ کے الفاظ پہ اس کا دل دکھا تھا۔ میرے گھر کا سکون برباد کر دیا ہے۔ سکون میں نے نہیں، ان ماں بیٹی نے خراب کیا ہے۔ انہیں کیوں نہیں کوئی کچھ کہتا؟ ایک بار بھی کسی نے حیا سے پوچھا کہاں گئی تھی وہ؟ نادیہ کی بات پہ شاذل چونکا، حیا کا دل بھی دھڑکا۔ اس نے شاذل کو دیکھا۔ کیا مطلب حیا؟ کب اور کہاں گئی؟ اسی سے پوچھو۔ پرسوں رات کو چھپ کے تمہارے کمرے سے فائل لے کے یہ کہاں گئی تھی؟ جب میں نے تمہیں فون کیا تھا۔ نادیہ تو بال کی کھال اتارنے لگی تھی۔
شاذل ان کی ساری بات سمجھ گیا، سختی سے آنکھیں میچتے کھولی۔ آنی حیات میرے پاس آئی تھی، وہ فائل لے کے۔ میں نے ہی اسے بلایا تھا اور وہ میرے ساتھ ہی گھر واپس بھی آئی تھی۔ بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں نادیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے وہ بولا۔ نادیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ پل بھر میں سبھی کی نظروں میں نادیہ غلط اور حیا صحیح ثابت ہوئی تھی۔ حیا کی آنکھ سے ایک آنسو گرا، لیکن چہرے پہ ایک مسکان سجی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ نادیہ کو شاذل سے یہ امید نہیں تھی۔ آنی پلیز۔ حیات میرے ساتھ تھی، اپنے شوہر کے ساتھ۔ بس بات ختم کریں۔ وہ نرم لیکن مضبوط لہجے میں بولتا آج حیا کو بہت اچھا لگا۔ نسا کے چہرے پہ بھی مسکان تھی۔ اپنی بیٹی کے لیے شاذل کا انتخاب انہیں آج بہت اچھا لگا۔ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہاں آئے، بیٹھے میرے ساتھ۔ نادیہ جو دکھی ہو کے وہاں سے جانے لگی تھی، شاذل نے انہیں اپنی چیئر پہ بٹھایا اور خود ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ وہ نادیہ کے دل کا حال بخوبی جانتا تھا اور کبھی نہیں چاہا تھا کہ کوئی ان کے ساتھ سختی کرے۔ اس نے ہمیشہ بہت پیار اور مان سے نادیہ کو سنبھالا تھا اور آج بھی وہ یہی کر رہا تھا۔ آپ کیوں اتنا سوچنے لگی ہیں؟ خود کو کیوں تکلیف دے رہی ہیں؟ پلیز نہ کریں یہ سب۔ حالت دیکھیں اپنی۔ نادیہ کے گالوں سے آنسو پونچھے۔ ایک ذرا سی غلط فہمی پہ کل کیا کچھ نہیں کہا۔ اس نے حیات کو، یہاں تک کہ اس کے کردار کو بھی نشانہ بنایا۔ اس کے باوجود وہ لڑکی زبان سے ایک لفظ نہیں بولی اور آج پھر سے وہی سب کرنے جا رہی تھی۔ آپ کی بہن شہنواز خان کی بات پہ شاذل کی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ نادیہ کا دل دھڑکا۔ حیا کے کردار کو نشانہ بنایا۔ اس بات سے نادیہ کے چہرے پہ ایک سایہ لہرایا۔ جب زمین کو گھور رہا تھا، میں آج آخری بار آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنی بہن کی زبان کو قابو میں رکھیں۔ اگر یہی بات کسی اور نے کہی ہوتی تو اب تک اس کی زبان کاٹ دیتا۔ شہنواز خان، وہ غصے سے سرد لہجے میں کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ مما، آنی کو ناشتہ کروا دیں۔ دھیمے لہجے میں کہتا وہ بنا ایک نظر حیا پہ ڈالے باہر نکل گیا۔ حیا اس کے پیچھے لپکی۔ وہ غصہ سے نکلا تھا۔ شاذل، وہ گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا کہ اس کے مقابل جا کھڑی ہوئی۔ اپنی پھولتی سانسوں سے اسے دیکھا، جبکہ شاذل نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ ناشتہ نہیں کیا۔ حیا کو سمجھ نہ آیا کیا کہے تو یوں ہی بے ربط بولی، حیات ہٹو آگے سے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔
لہجے میں اجنبیت محسوس کرتے حیا بری طرح تڑپی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم نے وعدہ کیا تھا تم مجھے اس کیس میں اپنے ساتھ رکھو گے۔ حیا کی آنکھیں نم ہوئی لیکن لہجہ مضبوط رہا۔ قائم ہوں اپنی بات پہ۔ شاذل نے گاڑی کا دروازہ زور سے واپس بند کیا۔ اور تمہیں صرف میرے سامنے ہی زبان چلانی آتی ہے۔ اس زبان کے جوہر صرف مجھے دکھانے آتے ہیں۔ جہاں بولنے کا وقت ہوتا ہے وہاں زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ شاذل دبے دبے غصے میں بولا۔ ارد گرد ملازم موجود تھے۔ لیکن اس کی آنکھوں کا سرد پن اور چہرے کی کرختگی صاف اس کے اندر کا غصہ واضح کر رہی تھی۔ وہ تمہاری آنٹی ہیں۔ حیا اس کی بات سمجھتے سر جھکائے بولی۔ اور تم شاذل خانزادہ کی بیوی، ایک شیر کی بیوی، اور شیر کی بیوی کو شیرنی کی طرح ہونا چاہیے۔ جب بات کردار پہ آتی ہے تو صفائی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسا جواب ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کے کردار پہ دوبارہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ شاذل کی باتوں پہ حیا اسے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگی۔ وہ شخص کیا تھا؟ کتنا گہرائی سے سوچتا تھا اور وہ کیئر کر رہا تھا۔ اسے ہی غصہ کر رہا تھا۔ اسی کے لیے اس کی خاموش نظروں کو دیکھتے شاذل نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس میں بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کی۔ بیک مرر سے اس لڑکی کو صرف ایک نظر دیکھا جو ابھی بھی اسی کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی جلتے دیپ شاذل کی آنکھوں سے مفی نہ رہ سکے۔ تو آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے آپ اگلی ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ بھی بہت انٹرسٹنگ ہوگی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔